اور آپ کی تشویری کا دوسرا مقصد جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ ہے یعلمہم الکتاب، وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی صحابہ کرام، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی وہ کتاب جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے اور ہر انسان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پڑھائیں اور سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں، وہ سب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سے پوری طرح باخبر تھے، وہ عربی زبان کے ادب سے پوری طرح آشنا تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور ان کو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا قرآن کریم میں جو جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ کے معنی اس کو معلوم تھے، تو محض یہ معلوم کرنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں لفظ کے کیا معنی ہے۔ مثلا اگر فرض کیجئے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ لذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ان کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ذالکہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ریب کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو سکھائیں، کہ معنی سمجھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ بے شک معلوم ہو گیا، لیکن اس آیت کے اندر کیا کیا احکام پوشیدہ ہیں، اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں، اور کن کن معاملات پر روشنی پڑ رہی ہے، یہ صرف ترجمے سے بسا اوقات معلوم نہیں ہو پاتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ترجمہ سیکھے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی، اس تشریح کو اپنے لیے ضروری سمجھے کہ جب تک وہ تشریح ہمارے سامنے نہ آئے گی اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے ٹھیک ٹھیک نتائج نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے کہ جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے قرآن کریم کے چھپے ہوئے ہیں، تو اس ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کریم کے عالم بن گئے، اور اب ہم خود اس قابل ہو گئے کہ ہم براہ راست قرآن کریم سے احکام کا استنباط کر سکیں، اس براہ راست قرآن کریم کے احکام کو معلوم کر سکیں، اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حکم ہمیں سمجھ میں آئے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ تو یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ محض ترجمے کی بات نہیں، ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے قرآن پڑھایا تو اس کے معنی یہ کہ اس کے معنی بھی سمجھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی قول سے یا اپنے فعل سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیا، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں
اگرچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں اور میں ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس ترجمے کو سامنے رکھ کر سبھی کچھ جان لوں گا اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کر سکوں گا، تو یہ بالکل ہی قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے مفہوم سے بالکل خلاف بات ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ لہذا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترجمہ بے شک پڑھے، لیکن اس ترجمے سے ایک فائدہ تو بے شک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے اندر جو آسان قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، کائنات کی جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور آخرت کے جو مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، یہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس میں عبادات کے احکام بھی ہیں، معاملات کے احکام بھی ہیں، اخلاق اور معاشرت کے احکام بھی ہیں۔ تو ان تمام احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ محض ترجمے کے بل پر ممکن نہیں ہے۔